اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنکا، نہ غمزدہ کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں یا دوڑ کر جاتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں یا ان کے دلوں میں ایمان نہیں، ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں، سماعون، خوب کان لگا کر سنتے ہیں، للکذب، جھوٹ بولنے کے لیے یا جھوٹ کو، سماعون، خوب کان لگا کر سنتے ہیں، لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کی باتوں کو، لم یأتوک، وہ نہیں آئے تمہارے پاس، یحرفون الکلمہ، وہ بدل ڈالتے ہیں بات کو، من بعد مواضعہ، اس کے بعد کہ ان کا موقع اور محل متعین ہو چکا، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تم دیے گئے یہ، فخذوہ، تو لے لینا اسے، وَإِلَّمْ، اور اگر نہیں، تُؤْتَوْهُ، تم دیے جاؤ یہ، فاحذروا، تو بچتے رہنا یا چھوڑ دینا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کے لیے ارادہ کرے اللہ، فتنتہ، اس کو گمراہ کرنے کا یا اسے فتنے میں ڈالنے کا، فلن، تو ہرگز نہیں، تملکا، آپ مالک یا آپ کے پاس کوئی اختیار، لہو، اس کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، اللہ نے نہ چاہا، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس سمے قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ 80% قرآن صرف ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن وہ کہیں نافذ نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں پکار پکار کر اپنے ماننے والوں سے، اپنے پڑھنے والوں سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں نافذ کرو، اور پھر دیکھو اس سے جو رحمت ملے گی، اس سے جو دنیا کو امن اور سکون ملے گا، اور جو معاشرہ ترقی کرے گا، انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں دیکھیں گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی ان آیتوں کو صرف پڑھ کر نہ گزر جائیں، بلکہ میں اور آپ صالح حکومت کے قیام کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں، اور وہ وطن جسے ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، وہاں اسلامی نظام عملاً نافذ ہو اور دنیا بھر کے لیے نمونہ ہو۔ اور آج کفر کے نظام کو، کفر کے ممالک کو ہماری نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں، ہمارے روزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے حج سے وہ پریشان نہیں ہے، ہماری مساجد انہیں تکلیف نہیں دیتی۔ جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں وہاں مساجد موجود ہیں، وہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی سہولت اور آزادی حاصل ہے، وہاں وہ روزے بھی رکھتے ہیں، بلکہ ان ممالک کے صدر، وزیر اعظم تو مسلمانوں کو رمضان کے آغاز پر، عیدوں کے موقع پر مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور وہاں سے مسلمان حج کو بھی جاتے ہیں، اور وہاں کی حکومتیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ انہیں ہماری ان عبادتوں سے کوئی مسئلہ نہیں، انہیں اگر مسئلہ ہے تو اسلامی نظام کے عملاً نفاذ سے، شریعت کے نفاذ سے، اس سے ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام اگر پھیلے گا تو تبلیغ سے یا اخلاق سے یا دعوت سے اتنا نہیں پھیلے گا،
جتنا اس بات سے پھیلے گا، جب دنیا ایک رول ماڈل اسلامی ریاست کو دیکھے گی اور وہاں امن اور سکون اور بہاریں دیکھے گی، تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لہذا انہیں اسلامی ریاست، نفاذ اسلام اور نظام اسلام سے دشمنی ہے، لیکن میں اور آپ انشاءاللہ تعالی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نظام کو تمام نظام ہائے دین پر غالب کریں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز اب آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور پورے قرآن میں سوائے اس صورت کے کہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے رسول کہہ کر نہیں پکارا۔ صرف اس صورت میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے، اور جہاں یہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا رسول کہہ کر پکارتے ہیں، وہاں دوسری طرف رسول کہہ کر اس لیے اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصل ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو رب کا پیغام پہنچا دینا، انہیں خبردار کر دینا، جو ایمان لے آئے انہیں بشارت دے دینا، جو نہیں مان کر دے رہے انہیں ڈرا دینا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دعوت کے جواب میں کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اگر ان کا رویہ غلط ہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھ ان سے ہوگی۔ اس لیے آپ آزردہ نہ ہوں، آپ افسردہ نہ ہوں، آپ غم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں، آپ کا کام ہے نبی صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ لوگ اگر نہیں مانتے، یہ آپ کی دعوت کے جواب میں دوڑ دوڑ کر کفر کی طرف جاتے ہیں، ان کی ساری محنتیں، ساری کوششیں لادینیت کو پھیلانے میں یا بے دینی کو پھیلانے میں یا کفر کے نظام کو لانے میں اگر خرچ ہو رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ غم کھائیں۔ مگر ہے تو یہ فطری بات کہ ایک انسان جب دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، خلوص کے ساتھ ان کی کامیابی چاہتا ہے، انہیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے، لیکن وہ محبت کے جواب میں، ہمدردی کے جواب میں قریب آنے کی بجائے دور ہی چلے جاتے ہیں، ماننے کی بجائے مخالف ہو جاتے ہیں، دشمنی پر تل آتے ہیں، جنت کی بجائے جہنم کے رستے پر بھگٹٹ بھاگے چلے جا رہے ہیں، ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اپنا رہے ہیں، اپنی کامیابی، اپنی فلاح کی طرف آنے کی بجائے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں، تو دکھ تو ہوگا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک فرد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی محنتوں اور آپ کی خیر خواہیوں اور آپ کی ہمدردیوں کے باوجود لوگ ہیں کہ کفر میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور لوگ ہیں کہ پروانوں کی طرح اس میں گرے پڑتے ہیں، اور میں ہوں کہ پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہ تو ہوگا، دنیا میں نیک اور بد دونوں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کو بھی دنیا میں مہلت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو وہ دوسروں کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے کر انہیں اپنی اصلاح کا موقع عطا کیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی رسول گزرے، لوگوں نے ہمیشہ انہیں تنگ ہی کیا، ستایا، انہیں برا بھلا ہی کہا، انہیں تانے ہی دیے، ان کی محبت کے جواب میں انہوں نے دھمکیاں دیں، تھپتیاں کسیں، پیغمبروں نے خون پسینہ ایک کر کے رب کا پیغام پہنچایا، اور یہ لوگ قدر کرنے کی بجائے ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ پیغمبر راتوں کو اٹھ اٹھ کر قوم کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور یہ راتوں کو جاگ جاگ کر ان کے قتل کے منصوبے بناتے رہے۔ خواہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، خواہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، خواہ لوط علیہ السلام کو دیکھیے، یا یحییٰ علیہ السلام کو، لوگوں نے ہر طرح سے ان کے خلاف چالیں ہی چلی۔ اور انبیاء تو انبیاء ہیں، مصلحین کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا، عمر بھر ستاتے رہے، نہ مان کر دیتے رہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب جان سے گزر گئے
تو مزار بنا کر پوجنے لگے، چڑھاوے چڑھانے لگے اور عرس منانے لگے۔ اللہ اکبر! خدا کرے کہ ہم اچھے لوگوں کی، اپنے خیر خواہوں کی، اپنے سے محبت کرنے والوں کی، ہماری آخرت کی فکر کرنے والوں کی، ہم ان کی زندگی میں ہی قدر کریں اور مان لیں، اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اور آیت کے اس حصے میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بالکل برخلاف کفر کی سرگرمیاں انہیں آزردہ کر رہی تھیں، رنج میں مبتلا کر رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، اپنا کام جاری رکھیں۔ اور یہ غم اور مایوسی ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے انسان کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، لہٰذا غم میں گھلنے کی بجائے اپنے کام میں، پازیٹیو کام میں، خیر کے کام میں، نیکی پھیلانے کے کام میں، دین کے غلبے کے کام میں مصروف رہا جائے۔ اس بات کی فکر کیے بغیر کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہے، تھوڑے لوگ مان رہے ہیں کہ زیادہ لوگ مان رہے ہیں، کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، کوئی مان کر دیتا ہے نہیں مان کر دیتا، نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے حصے کا کام کیے چلے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکہ میں تو مشرکین مکہ سے ہی واسطہ تھا، لیکن مدینہ آنے کے بعد مشرکین مکہ کی سرگرمیاں اور ان کی سازشیں اور ان کے حملے تو اپنی جگہ تھے ہی، لیکن یہاں دو اور طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا، ان میں ایک منافقین ہیں اور دوسرے یہودی۔ اور یہاں خاص طور پر مدینہ میں اسلام کے آنے سے پہلے کفر کا ماحول تھا، چوری، ڈاکے، قتل، زنا، لوٹ مار، جرائم، کمزوروں کو دبا لینا، مفلس کو دبا کر جیسے چاہے کام نکلوا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آفتوں سے پاک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جب اسلام آیا تو کفر کے لیے کھل کر کھیلنے کا موقع نہ رہا۔ اس لیے اسلام کے مقابلے میں کچھ لوگ تو کھلم کھلا مقابلے پر آ گئے، اور کچھ لوگ نفاق کے رستے سے در پردہ سازشیں کرنے لگے۔ اور یہاں یسارعون فی الکفر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی منظر کشی کی ہے کہ انہیں جب بھی کوئی موقع ہاتھ آتا ہے فوراً کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، کافروں سے جا ملتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کفر میں ریس لگی ہوئی ہے۔ اور منافقین کا تذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان کے منہ پر تو ایمان کی باتیں ہیں، وہ زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، دل ان کے مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں وہ منافق ہے کہ ان کا مسلمانوں کا قبلہ بھی ایک ہے، ایک ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل سے نہیں۔ مکہ میں تو مشرکین مکہ تھے نا، جنہوں نے اسلام قبول کیا تو دھڑلے سے کیا، اور اگر اسلام کی مخالفت کی، انکار کیا تو دھڑلے سے کیا۔ لیکن یہاں جس طرح کے دشمن سے سامنا تھا، یہ زیادہ خطرناک دشمن ہے، جس کی زبان پر تو اسلام کا اقرار ہے لیکن دلوں میں نفاق۔ پھر منافقوں کے ساتھ ساتھ یہودی، جنہیں آپ اس دور کے مسلمان کہہ سکتے ہیں، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، رسالت پر، آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جب سچی دعوت اٹھتی ہے تو ان دو طرح کے لوگوں میں ہمیشہ کھلبلی مچ جاتی ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو مفاد پرست ہے، خواہشات کا اور مال کا حریص ہے، یعنی منافق۔ ان کے جب طرز زندگی پر چوٹ پڑتی ہے، ان کے مفاد پر ضرب لگتی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اور دوسری طرف وہ دیندار طبقہ جو موروثی اور من چاہے دین پر عمل کرتا ہے، جب دین کی صحیح تشریح اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنے عقائد اور اپنے دین پر اور زیادہ جم جاتے ہیں، اور بجائے کہ وہ لپک کر اس صحیح دین کو لے لیں، سب سے پہلے وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ان دونوں طرح کی کیفیات سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ داڑھی بھی رکھی ہو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور تہجد کی بھی پابندی ہو، لیکن نفاق کا یہ حال ہو کہ سود کھا کر اللہ سے اعلان جنگ بھی کر رکھا ہو، اپنے آپ کو ہم مسلمان بھی کہتے ہوں اور اسلام پر تنقید بھی کرتے ہوں، زبان پر اسلام ہو مگر دل میں اسلام کا خوف بیٹھا ہوا ہو، یا ان رسم و رواجوں اور ان عقائد پر جمے ہوئے ہوں جو قرآن اور سنت سے متصادم ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جو منافق ہیں اور وہ قوم کہ جس پر اللہ کا غضب ہوا،
اس کا رویہ کیا ہے، ان کے کرتوت کیا ہیں. سماعون للکذب، اور یہاں سماعون جمع ہے سماع کی، اور اس کے دو معنی ہیں. ایک کس کا معنی ہے؟ بہت زیادہ سننے والا، اور دوسرا معنی ہے جاسوس. اور جاسوس بھی عام طور پر خوب کان لگا کر بات کو سنتے ہیں. تو یہاں سماعون للکذب، وہ جھوٹ کے رسیاں ہیں. وہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، مزے لے لے کر اور کثرت کے ساتھ جھوٹ کو سنتے ہیں. انہیں جھوٹ سے محبت ہے، وہ جھوٹ سنتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے معاملات میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں، وہ اپنے فیصلوں میں جھوٹ بول کر کام چلاتے ہیں، وہ جھوٹ کے گواہ بن جاتے ہیں. جھوٹ ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے. وہ جھوٹ کی وکالت کرتے ہیں، وہ جھوٹ کو آہٹ بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ جھوٹ بیچتے ہیں، وہ اب جھوٹی تعریفوں پر خوش ہوتے ہیں. سماعون للکذب. اور اگر اس کا مطلب جاسوس کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، اور آپ کی محفل میں تو یقیناً جھوٹ نہیں تھا، کوئی غلط بات نہیں تھی، کوئی نازیبا چیز نہیں تھی. آپ کی محفل میں آپ کی زبان سے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، آپ کے فرمودات کو سنتے ہیں، لیکن کس لیے؟ محبت سے نہیں، شوق سے نہیں، ایمان کے لیے نہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے کہ باہر جا کر اس کو الٹے معنی پہنا کر پروپیگنڈا کر سکے، ان کے اندر جھوٹ شامل کر کے اس کو بگاڑ کر لوگوں کو پیش کرے، تاکہ لوگ دین اسلام سے متنفر ہو. اسلام کی باتیں تو بے عیب ہیں، پکے سچے اور خوبصورت رنگ ہیں، اور اگر اسلام کی باتیں اسی اصل شکل میں دنیا کو پہنچے تو سب کو بڑی اچھی لگے. اس لیے وہ اس پر جھوٹ کا رنگ چڑھاتے ہیں، اس اچھی چیز کو برا بنا کر پیش کرتے ہیں. اسلام اگر اصل شکل میں ملے تو کون نہ مانے، اور اگر آج دنیا نہیں مانتی تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اس کی اصلی شکل میں پیش ہی نہیں کیا گیا. اور اس کے بالکل اپوزٹ، کفر کی اگر اصلیت دنیا کو پتہ چل جائے تو سب چھٹ جائیں، لیکن اس پر بھی جھوٹ کی ملما کاری ہے. سماعون للکذب، وہ اسلام کی باتوں میں جھوٹ کو شامل کر کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اور کفر جیسے جھوٹ کو بھی بنا سنوار کر لوگوں کو دکھاتے ہیں. اور سماعون لقوم آخرین، اس کے بھی دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں تاکہ جا کر دوسرے لوگوں کو، جن کے وہ ایجنٹ ہیں، انہیں جا کر سنا سکے، انہیں بتا سکے کہ کیا چل رہا ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا منصوبے بن رہے ہیں، تاکہ اس حوالے سے پالیسی بنائی جا سکے، سازشیں کی جا سکے. اور جب کوئی ویسے ہی سنتا ہے تو اتنے غور سے نہیں سنتا، لیکن جب اس نے جا کر کسی اور کو سنانا ہو تو وہ بہت غور سے سنتا ہے. تو سماعون لقوم آخرین، وہ دوسرے لوگوں کے لیے سنتے ہیں، یعنی وہ دوسرے لوگ کہ جو اپنی انا یا تکبر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں آتے لیکن آپ کے دشمن ہیں، تو یہ ان کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ غداری کا معاملہ رکھتے ہیں کہ آپ کی محفل میں آتے ہیں، ایمان کا اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اور یہاں سے باتیں سن کر جا کر انہیں سناتے ہیں. لقوم آخرین. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے سماعون لقوم آخرین، کہ وہ دوسروں کی سنتے ہیں، وہ دوسروں کی مانتے ہیں. سماعون جہاں اس کا مفہوم بہت زیادہ سننا، جاسوسی کرنا ہے، وہاں اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہے، قبول کرنا. اور یہ مطلب تو ہم اپنے محاوروں میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ وہ فلاں کی بہت سنتی ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی بہت مانتی ہے. تو سماعون لقوم آخرین، وہ دوسرے لوگوں کی مانتے ہیں. تو یہاں زور کس چیز پر ہے؟ جھوٹ کے سننے پر. اور آپ سوچئے کہ جھوٹ کا سننا اگر اتنا بڑا گناہ ہے تو جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. ہم ذرا اس دور کے منافقین اور یہودیوں سے نکل کر اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی جھوٹ کو بڑے شوق سے اور بڑی رغبت سے سنتے ہیں، جھوٹی باتوں میں دل لگتا ہے، حق کے مقابلے میں جھوٹا نظام زیادہ پسندیدہ ہے، وہاں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، وہاں زیادہ دل لگتا ہے. اسلام میں تو جھوٹ کی اور جھوٹ کے نظام کی کوئی گنجائش نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں.
پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ موطا امام مالک میں حدیث درج ہے، تو مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ قرب قیامت میں حرج ہوگا۔ تو پوچھا گیا یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹ اور قتل، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اس کے قریب جھوٹ اور قتل عام ہو جائے گا۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو سے میل بھر دور چلا جاتا ہے، یعنی جھوٹ کی اتنی بدبو ہے کہ فرشتہ دور چلا جاتا ہے اس اسمیل کی وجہ سے۔ ہم تو بڑے صفائی پسند اور نظافت پسند لوگ ہیں، ہمیں تو بدبو سے بڑی نفرت ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کی کتنی اسمیل ہے۔ اور واقعی اگر گناہوں کی اسمیل ہمیں محسوس ہو تو فرشتے تو کیا لوگ بھی شاید ہم سے ملنا چھوڑ دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت بتائی کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ تو منافقت کی علامت ہے۔ پھر بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا جس میں ایک آدمی کی باچھیں پھاڑی جا رہی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایک جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی بات کہتا اور پھر وہ اس کی طرف سے پوری دنیا میں پھیل جاتی، اور یہ سزا کہ اس کی باچھیں پھاڑی جا رہی تھیں قیامت تک جاری رہے گی۔ اور جھوٹ تو ایسا جرم ہے یا ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان یہ بولے تو پھر اس کو بچانے کے لیے اور اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اس سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں، بہت ساری برائیاں پھوٹتی ہیں۔ اس جھوٹ کو ام الامراض کہہ لیجئے، ام الرذائل کہہ لیجئے، ام الخبائث کہہ لیجئے۔ جس طرح گھن لکڑی کو کھا جاتا ہے ویسے یہ بیماری ایمان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیا کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور سخت جھوٹا ہو۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تباہی اور بربادی ہے جھوٹے اور گنہگار کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ہدایت کرتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی باتوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا دامن بچاؤ۔ اور جھوٹ کی کتنی ہی شکلیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں موجود ہیں اور ہم شاید انہیں جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، لیکن وہ جھوٹ ہے۔ بغیر تصدیق کے بات کر دینا، جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ پھر بدگمانی بھی جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم الظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بے شک بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پھر ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں بھی عام ہیں، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لینا، یا معلوم ہے کہ چھٹی ایسے نہیں ملے گی تو کوئی جھوٹی بیماری کا سرٹیفکیٹ بنا لینا، جھوٹی حاضری لگا لینا، جھوٹی تعریف کرنا یا تعریف چاہنا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایسے کاموں پر تعریفیں چاہنا جو ہم نے کی ہی نہیں، جھوٹی تعریف چاہنا، کہ کسی کی جھوٹی تعریف کرنا، اس کے لیے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم مدح سرائی میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکو۔ تو یہ چیز کتنی عام ہے۔ پھر عدالت میں جھوٹ، جھوٹی گواہی دینا، اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جھوٹی گواہی تو اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ اور جھوٹ کی وکالت کرنا، خواہ کوئی مجرم ہو اس کے لیے عدالت میں اس کے حق میں دلائل دینا، یا گھروں کے جھگڑوں میں صرف کسی کی اس بنا پر وکالت کرنا کہ وہ میرا اپنا ہے، خواہ وہ غلطی پر کیوں نہ ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والوں کے لیے نہ جھگڑو، ان کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ اور یہ تو سیاست میں بھی ہے، آپ جس پارٹی کو پسند کرتے ہیں اس کے لیڈر خواہ کتنے کرپٹ کیوں نہ ہو، ہم پھر بھی ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کی وکالت کریں، انہیں ووٹ دینے کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا،
خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والے نہ بنو۔ اسی طرح سیاست میں کتنا جھوٹ ہے، اور کتنی یہ بات عام ہے کہ جتنا کوئی زیادہ جھوٹ بولے اتنا ہی بڑا سیاستدان ہے۔ یہ ان دنیا والوں کی سیاست ہو تو ہو، دین کی سیاست ایسی نہیں ہوا کرتی۔ پھر حکام کا رعایا سے جھوٹ بولنا، یا امیدواروں کا عوام سے جھوٹ بولنا، ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوں، یہ جھوٹ بھی ہمیں معاشرے میں عام نظر آتا ہے۔ اور حکمران کا جھوٹ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ ایسا حکمران جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا خود پسند فقیر۔ بلکہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا متکبر فقیر۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر کاروبار میں جھوٹ سے کام لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، بلائے گا بھی نہیں، جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم اٹھائی تاکہ کسی مسلمان آدمی کا مال لے اڑے۔ آج یہ جھوٹ کی بیماری ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کتنی عام ہے۔ پھر اللہ پر جھوٹ باندھنا، ایسی بات اللہ سے منسوب کرنا، دین اور شریعت سے منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اور یہ بات زبانیں کتنا ہی کہتی چلی جاتی ہیں کہ یہ چیز دین میں ہے اور یہ چیز دین میں نہیں ہے، حالانکہ نہیں جانتے کہ دین میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ آگ میں ہے۔ اور ہم کتنی ہی باتوں کو احادیث سمجھ کر آگے سے آگے فارورڈ کیے چلے جاتے ہیں بغیر تصدیق کیے، بغیر کسی مستند حوالے کے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جھوٹ باندھا تو آگ کے سوا ٹھکانہ اور نہیں ہے؟ تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹا خواب سنانا یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب فی الرؤیا متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو خواب کے معاملے میں جھوٹ بولے جان بوجھ کر تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو کبھی جھوٹا خواب نہ بنائیں نہ سنائیں۔ اور جھوٹ تو ہماری زندگیوں میں اتنا ہے، ہم کہیں مہمان بن کر جاتے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، اگلا کھانا پیش کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھوک اور جھوٹ کو ہرگز جمع نہ کرنا، لیکن ہم بیچارے مارے تکلف کے بھوک اور جھوٹ کو جمع کر دیتے ہیں۔ پھر بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا کہ تم میری یہ بات مان لو تو تمہیں یہ دوں گی، اور میرے پاس آؤ تمہیں یہ ملے گا، تم یہ کام کر دو تمہیں یہ انعام دوں گی، اور پھر نہ دینا نہ کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ اور کتنے ہی ایسے جھوٹ ماں باپ بولتے ہیں۔ پھر میڈیا اور جھوٹ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ 95 سے 98% میڈیا پر کیا چیز دکھائی جا رہی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ جھوٹ۔ پھر ڈرامے، فلمیں، افسانے، یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ جن میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، جنہیں مزے لے لے کر پڑھتے اور دیکھتے اور سنتے ہیں۔ پھر مزاح میں جھوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ جھوٹ کو مزاح میں بھی نہ چھوڑ دے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جو بات بیان کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ آپ نے 2 مرتبہ پھر فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ہمارے کتنے ہی پروگرام اس پر چل رہے ہیں اور ہم کتنا محظوظ ہوتے ہیں اس طرح کے پروگرام سے جس کے اندر مزاح ہے، اور مزاح میں بے حیائی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ پھر جھوٹی تہمت لگانا، جھوٹا رونا اور جھوٹا حسن دکھانا۔ آپ کے بال ایسے نہیں ہیں لیکن آپ نے اس کے اندر نکلی بال لگا کر اسے حسین دکھانے کی کوشش کی ہے۔ چہرے کا رنگ روپ ایسا نہیں ہے لیکن میک اپ کی تہیں جما کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑے حسین ہیں۔ اور جھوٹ کی یہ ساری قسمیں بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم اپنا ٹیسٹ کر لیں، ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کہاں کہاں کس کس شکل میں جھوٹ موجود ہے، بلکہ جھوٹے وعدے کتنے کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہم نے کرنا نہیں ہے، لیکن وعدہ کر کے ہم بات کو ٹال دیتے ہیں۔ ہاں، کچھ جھوٹ ایسے ہیں جو مصلحتاً بولے جا سکتے ہیں، مثلاً ایک ایسی بات کہنا جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوں، یعنی آپ وہ بات بول کر کوئی اور معنی مراد لے رہے ہیں لیکن اصل میں اس کے کچھ اور معنی ہیں۔ مثلاً وہ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے ام سلیم کا، جن کا بیٹا بیمار تھا اور ان کے شوہر سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آتے ہیں اور اپنے بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، اور وہ بچہ وفات پا چکا ہوتا ہے، اور وہ یہ فرماتی ہیں کہ وہ پہلے سے راحت میں ہے۔ اب وہ پہلے سے راحت میں ہے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ بیمار تھا لیکن اب تندرست ہو گیا، لیکن ان کی مراد کیا تھی کہ وہ مر کر دنیا کی تکلیفوں سے راحت پا گیا۔ تو اس طرح کی بات مصلحتاً کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح کی بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہی جب آپ ہجرت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور رستے میں کسی نے پوچھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ آپ کے ساتھ دوسرا شخص کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے، اور سننے والے نے سمجھا کہ شاید کوئی راستہ بتانے والا ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ ہمیں ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ بتانے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے، لیکن ان کی حقیقت اور اصلیت کو چھپایا۔ پھر اسی طرح جنگ میں، جاسوسی میں ضرورتاً اور مصلحتاً جھوٹ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دو بھائیوں میں یا بہن بھائیوں میں یا میاں بیوی میں یا دو فریقوں میں صلح کے لیے کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ پھر میاں بیوی کے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے بھی مصلحتاً کچھ بات کو بڑھا کر کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے درمیان رنجشیں دور ہوں۔ بہرحال یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی سے اس ام الخبائث کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یأتوکا، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے آپ کی محفل میں نہیں آتے، لیکن یہ آپ کی باتیں انہیں پہنچاتے ہیں، اور کس طرح سے پہنچاتے ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ آپ کی باتوں کو بدل کر، توڑ مروڑ کر انہیں پیش کرتے ہیں، ان باتوں کو خوب سمجھ لینے کے بعد، جان لینے کے باوجود وہ ان میں رد و بدل کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اللہ کے کلام کو، اس کے احکامات کو، ان کا موقع اور محل اور ان کا مقصد متعین ہو جانے کے باوجود اس طرح سے تبدیلی کرتے ہیں کہ جس سے اس حکم کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اور یہودیوں نے تو اللہ کے کلام میں جس طرح سے تحریف کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تحریف کرنا اور رد و بدل کرنا تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور انہوں نے بسا اوقات لفظ تو نہ بدلے لیکن اس کے معنی من چاہے کر لیے۔ اور منافقین تو بات کو بدلنے میں اور توڑ مروڑ کر کہنے میں ماہر تھے، اور قرآن نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کہو سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے سمعنا وعصینا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے کہنا ہوتا رائنا، یعنی ہماری رعایت کیجیے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں دہرا کر بتائیے، تو وہ رائنا کہنے کی بجائے رائنا کہتے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ پھر اس آیت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ قانون دیے جاؤ، یہ فیصلہ دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اسے لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تم ایسا فیصلہ نہ دیے جاؤ تو نہ لینا، اپنا دامن بچا لینا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یا آیت کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ حالات اور وہ واقعات دیکھنے ہوں گے جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہر جگہ، ہر علاقے میں ظلم کا بازار گرم تھا۔ جو طاقت والا تھا وہ کمزور کو دبا لیتا، جن کو معاشرے کے اندر کوئی سٹیٹس، کوئی مقام حاصل تھا، وہ کمزوروں کو غلام بنا لیتے۔ سرداروں کے لیے، امیروں کے لیے کچھ اور قوانین تھے، اور غریبوں کے لیے اور مجبوروں کے لیے کچھ دوسرے قوانین۔ اور یہ صرف اس دور کی کہانی نہیں ہے، آج کے مہذب دور کے مہذب اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی کالوں کے لیے کوئی اور قانون ہے تو گوروں کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ بااثر لوگ بڑی بڑی کرپشن کرتے ہیں اور پھر بھی لوگوں کو بیوقوف بنا کر اقتدار پر راج کرتے ہیں، اور ایک غریب آدمی، مجبور آدمی چھوٹی سی کرپشن پر دھر لیا جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں یہ سارے فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیے. سب برابر ہے، خواہ کوئی کالا ہو خواہ کوئی گورا ہو، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، وہ دولت مند ہو وہ غریب ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے. پھر مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لائے تو دو بڑے قبائل تھے، ایک بنو قریظہ تھا اور ایک بنو نذیر. بنو قریظہ ایک کمزور قبیلہ تھا، یا یوں کہہ لیجیے اتنا مالدار نہیں تھا، اور اس کے مقابلے میں بنو نذیر قوت اور شوکت اور دولت اور عزت کے اعتبار سے بنو قریظہ سے بڑے ہوئے تھے. اور جب بھی بنو نذیر کو موقع ملتا وہ بنو قریظہ پر ظلم ڈھاتے، اور بنو قریظہ والے بیچارے بعد نخواستہ برداشت کرتے. اور ان دونوں قبائل کے درمیان ایک ذلت آمیز معاہدہ تھا، یعنی بنو نذیر کا اگر کوئی بندہ بنو قریظہ کے کسی فرد کو قتل کر دے تو کوئی قصاص نہیں، صرف 70 وسق کھجوریں دی جائیں گی. یہ وسق ایک پیمانہ ہے، یعنی ایک وسق 5 من اور 10 سیر کا تقریباً ہوتا، تو 70 وسق کھجوریں دے کے خون بہا ادا ہو جاتا. لیکن اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو بدلے میں قاتل بھی قتل کیا جائے گا اور خون بہا بھی لیا جائے گا، اور وہ خون بہا اس خون بہا سے دگنا ہوگا. یعنی اگر 70 وسق کھجوریں ہیں تو بنو قریظہ کا قاتل جو ہے وہ 140 وسق کھجوریں ادا کرے گا اور بدلے میں قتل بھی کیا جائے گا. اسی طرح بنو نذیر کی اگر کوئی عورت قتل ہوگی تو بدلے میں بنو قریظہ کے مرد کو قتل کیا جائے گا. اگر یہاں غلام قتل ہو تو اس کے بدلے میں وہاں کے آزاد کو قتل کیا جائے گا. اگر بنو نذیر کے کسی آدمی کا کسی نے ہاتھ کاٹا تو بنو قریظہ کے آدمی کے 2 ہاتھ کاٹے جائیں گے. یعنی یہ ظلم کا قانون رائج تھا، اور بنو قریظہ کمزوری کی بنا پر مجبور تھے اس ذلت آمیز معاہدے کی پاسداری کرنے کے لیے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کو دیکھا، آپ کی شفقت اور آپ کے اندر رحمت کو دیکھا، تو انہیں یہ امید ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں گے. اگر یہ اپنے مقدمے ان کے پاس لے کر جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کا فیصلہ نہیں کریں گے. تو اسی حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ بنو قریظہ کے ایک آدمی نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو بنو نذیر نے معاہدے کے مطابق دگنی دیت اور قصاص کا مطالبہ کیا. تو بنو قریظہ نے یہ اعتراض کیا کہ جب ہمارا مذہب ایک ہے، وطن ایک ہے، تو یہ ظلم کی پالیسی کیوں؟ اور بنو قریظہ اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن مسلمانوں کے عدل و انصاف کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور تقاضا کیا کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جایا جائے اور آپ اس کا فیصلہ کریں. بالآخر بنو نذیر راضی ہو گئے، لیکن فیصلے سے پہلے انہوں نے کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اور کیوں بھیجا؟ تاکہ ان کا نظریہ معلوم ہو کہ وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس لیے بھیجا کہ اگر ہمارے مطابق فیصلہ ہوگا تو مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. ایک روایت میں تو یہ قتل کا واقعہ آتا ہے اور ایک دوسری روایت میں زنا کا واقعہ بھی آتا ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں یہ معاملہ پیش آیا کہ ایک بڑے خاندان کے مرد اور عورت نے زنا کیا، اور یہودیوں نے اپنی پرانی عادت کے مطابق یہ چاہا کہ ان کی سزا میں نرمی کی جائے. اور انہیں یہ معلوم تھا کہ اسلام جب سے آیا ہے اسلام نے بڑی سہولتیں دی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ اسلام میں اس سزا میں بھی کوئی تخفیف ہوگی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش کیا، اور ان کی منشا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ہلکی سزا جاری کریں گے تو مان لیں گے ورنہ انکار کر دیں گے. بالآخر مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور آپ سے پوچھا گیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر بدکاری میں مبتلا ہوں تو ان کی کیا سزا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا. اس وقت جبرائیل امین اللہ کا یہ حکم لے کر اترے کہ ان کی سزا سنسار کر کے قتل کر دینا ہے. اور جب ان لوگوں نے یہ فیصلہ سنا تو بوکھلا گئے اور ماننے سے انکار کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے یہ کہیں کہ میرے اس فیصلے کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے ابن سوریہ کو حکم بنا دو. اور ابن سوریہ تورات کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اور ان کے ہاں سب سے زیادہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار تھا، بلکہ وہ پوری روئے زمین پر اس کے ہم پلہ عالم کسی کو نہیں سمجھتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ. چنانچہ وہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قسم دے کر پوچھا
کہ اس جرم کی سزا میں تورات کا کیا حکم ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم آپ نے مجھے دی ہے، اگر آپ قسم نہ دیتے اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ غلط بات کہنے کی صورت میں تو رات مجھے جلا ڈالے گی تو میں یہ حقیقت ظاہر نہ کرتا۔ اور وہ کہنے لگا حقیقت یہ ہے کہ حکم اسلام کی طرح تورات میں بھی یہی حکم ہے کہ ان دونوں کو سنسار کر کے قتل کرایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم پر کیا آفت آئی کہ تم تورات کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو؟ تو ابن سوریہ نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ زنا کی سزا ہمارے مذہب میں یہی ہے، مگر ہمارا ایک شہزادہ اس جرم میں مبتلا ہو گیا، ہم نے اس کی رعایت کر کے اسے چھوڑ دیا، سنسار نہیں کیا، پھر یہی جرم ایک معمولی آدمی سے سرزد ہوا اور ذمہ داروں نے اس کو سنسار کرنا چاہا تو مجرم کے جتھے کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ اگر اس جرم کی یہ سزا ہے تو اس سے پہلے شہزادے کو دو، ورنہ ہم اس پر یہ سزا جاری نہیں ہونے دیں گے۔ اور جب یہ بات بڑھی تو سب نے مل کر صلح کر لی کہ سب کے لیے ایک ہی ہلکی سزا تجویز کر دی جائے اور تورات کے حکم کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ہم نے مار پیٹ اور منہ کالا کر کے جلوس نکالنے کی سزا تجویز کر دی اور یہی سزا تب سے رائج ہو گئی۔ تو اس آیت کے پس منظر میں یہ واقعات ہیں، یعنی وہ اپنے مقدمے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس امید پر کہ انہیں کوئی یہاں نرمی ملے گی، سہولت ملے گی، رعایت ملے گی تو وہ اسے لے لیں گے، لیکن اگر رعایت نہ ملی تو وہ ماننے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس معاملے میں اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہدایت کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، جزا اور سزا کا مالک اللہ ہے، کس کو جنت میں بھیجنا ہے کس کو جہنم میں بھیجنا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت دے دیں، آپ جسے چاہیں اسے جہنم سے بچا لیں، آپ جسے چاہیں اسے جنت میں داخل کر دیں، آپ جسے چاہیں اسے اسلام کی دولت عطا کر دیں۔ یہ خزانے، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے جو ہدایت چاہے، جو رب کی رضا اور اس کی رستے پر چلنا چاہے اور اللہ اسے فتنے میں ڈال دے، اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کر دے، اللہ اسے گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بھی دیا، دل و دماغ بھی دیا، صلاحیتیں بھی دیں، سمجھ بھی عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتاب بھی دی، نبی بھی دیا، اور دوسری طرف نفس کی ترغیبات بھی ہیں، شیطان کی چالیں بھی ہیں، گویا نیکی کے بدی کے دونوں راستے اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ اسی چیز میں اللہ نے انسان کا امتحان رکھ دیا کہ ان دونوں راستوں میں وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے، وہ کس طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے نا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کی راستے کی طرف رہنمائی کر دی، اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے کفر کرنے والا بنے۔ لہٰذا پھر انسان جو فیصلہ کرتا ہے، وہ جس راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے اسی راستے کو کھول دیتا ہے، اس کی اسی راستے کی طرف رہنمائی کر دی جاتی ہے، اسی راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جب اس راستے پر چل پڑتا ہے تو اس راستے پر بڑھتا چلا جاتا ہے، خواہ وہ نیکی کا راستہ ہو خواہ وہ بدی کا راستہ ہو، اور دنیا میں نیکی اور بدی دونوں رہیں گی۔ اسی میں تو میرا اور آپ کا امتحان ہے، اسی میں تو اللہ نے چننے کا مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، اور اسی امتحان کی کامیابی پر تو انعام ملے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت کسی میں ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت۔ پروردگار تو اپنے فضل سے ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکی کا رستہ چننے والا بنا۔ یہاں آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی ہدایت کے معاملے میں، جزا اور سزا کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے تو بھلا باقی شیخ اور مرشد اور پیر بیچارے کیا اختیار رکھتے ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا؟ جو منافق ہیں، یا جو اپنے من گھڑت دین پر جمے بیٹھے ہیں، جنہوں نے گناہوں سے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، تاریک کر لیا، گندا کر لیا۔
ناپاک سوچوں سے، ناپاک سازشوں سے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے دین کی دشمنی اور غداری کی بنا پر اپنے دلوں کو آلودہ کر لیا، اللہ نے بھی ان کو اس آلودگی میں ہی رہنے دیا، اسے پاک نہیں کیا۔ قرآن دل کی اس کیفیت کو ران کہتا ہے، یعنی ان کے دل زنگ آلود ہیں۔ اور احادیث سے بھی اس مفہوم کا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر دھبا لگ جاتا ہے، اور پھر جب توبہ کر لیتا ہے تو دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس میں صحیح اور غلط کی تمیز باقی نہیں رہتی، اچھی باتیں بری لگنے لگتی ہیں، بری باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ وہ لوگ کہ جو نیکی کی راہ پر چلتے ہیں، اگر انہیں ٹھکر لگ جائے وہ گر جائیں، وہ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ توبہ اور اصلاح کے ذریعے دامن جھاڑ کر پھر نیکی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اگر اس طرح وہ 1000 بار بھی گریں اور اٹھیں، ان کے دل پر میل نہیں جمنے پاتا۔ لیکن وہ لوگ جو گناہوں کے کیچڑ میں لت پت رہنا چاہتے ہیں، اسی میں لذت، اسی میں راحت محسوس کرتے ہیں، پھر ان کے دلوں پر سیاہی جم جاتی ہے، اور پھر کوئی چیز ان کے دل کو صاف نہیں کر پاتی۔ ان کے دلوں کی صفائی پھر جہنم کی بھٹی سے ہی ممکن ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کیا بتائی؟ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب۔ گویا دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کا سبب کیا ہے؟ دل کی ناپاکی۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے، برے وسوسوں سے، برے خیالات سے، گناہوں کی رغبت سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ وہ منافق اور وہ یہودی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے، ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے منافقین کا نفاق کھلا اور کس طرح وہ دنیا میں رسوا ہوئے، اور کس طرح یہودی بھی جلا وطن بھی کیے گئے اور قتل بھی کیے گئے ان سازشوں کی بنا پر، ان خباثتوں کی بنا پر جو ان کے دلوں کے اندر تھیں، اس فطور کی وجہ سے جو ان کی نیتوں میں تھا۔ اور آج بھی دنیا میں منافق ہوں اور یہودی ہوں، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، خواہ بظاہر وہ دنیا میں پنپتے نظر آئیں، مگر یہ بس چند دنوں کی بہار ہے۔ اور تو دنیا میں اخلاقی اعتبار سے گرا ہوا ہونا یہ ذلت ہی تو ہے، اس کو عزت نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ تو دنیا کی ذلت ہے، آخرت کا بڑا عذاب ان کا منتظر۔ اور منافق کے لیے تو قرآن کہتا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں سب سے زیادہ عذاب کی شدت ہوگی، تپش ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام کار بہترین کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اگلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماعون للکذب، جھوٹ کو بکثرت سنتے ہیں، اکالون للسحت، حرام کا مال بکثرت کھانے والے ہیں، فَإِن جَاءُوكَ، بس اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کیجئے یعنی منہ پھیر لیجئے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ ہرگز آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس برائی کو دہرایا کہ سماعون للکذب، وہ جھوٹ کو بکثرت سنتے ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ مزے لے لے کر سنتے ہیں اور دل کھول کر قبول کرتے ہیں۔ اور اس بیماری کے ساتھ ایک دوسری بیماری اکالون للسحت، وہ حرام کو بکثرت کھاتے ہیں۔ اکال کہتے ہیں بہت زیادہ کھانے والا، یہاں سحت کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سحت کہتے ہیں ہلاکت و بربادی کو، جڑ سے اکھاڑ دینے کو اور مٹانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گویا سحت وہ حرام مال ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر ہر وہ مال جسے خفیہ طور پر لیا جائے اور جس کے لینے میں عار ہو، یعنی اچھی بات نہ ہو، اس کے لیے سحت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی ہر حرام مال، خواہ وہ رشوت کے ذریعے سے ہو، وہ شراب کی قیمت ہو، وہ جوا ہو، وہ چوری ہو، وہ سود ہو، وہ کسی کا حق ہو، یہ ساری چیزیں سحت کے زمرے میں آتی ہیں۔
لیکن خاص طور پر رشوت اس کے ضمن میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو گوشت صحت سے پلا ہو یعنی بنا ہو اسے آگ ہی جلائے گی۔ تو عرض کی گئی کہ صحت کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا رشوت۔ اور رشوت کسے کہتے ہیں؟ رشوت وہ مال جو کسی کا حق ضائع کرنے اور ناحق کوئی چیز خود لینے کے لیے کسی حاکم کو، کسی صاحب حیثیت کو دی جائے، وہ رشوت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحت یہ ہے کوئی شخص تمہیں سفارشی بنا کر امام یعنی حاکم کے پاس لے جائے اور تم اس کے پاس جا کر اس شخص سے گفتگو کرو اور پھر یہ شخص تمہیں تحفے کے طور پر کوئی چیز بھیج دے اور تم اسے قبول کر لو، تو یہ کیا ہے؟ یہ رشوت صحت ہے، یہ تحفہ صحت ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ قاضی اگر ہدیہ قبول کرتا ہے تو وہ صحت کھاتا ہے اور یہ صحت اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے رشوت دینے والے اور لینے والے اور ان دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے پر لعنت کی ہے۔ یہ حدیث احکام القرآن میں درج ہے۔ یعنی رشوت دینے اور لینے والا تو لعنت زدہ ہے ہی، وہ جو ان کے درمیان واسطہ بنتا ہے اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور قاضی کا یا کسی ذمہ دار فرد کا رشوت لینا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرض نماز کی اجرت لے، یعنی آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا کام ہے، آپ کو تو وہ کام کرنا ہے، لیکن آپ اپنے فرض کو نبھانے کے لیے تنخواہ کے علاوہ لوگوں سے جن کا کام کرتے ہیں آپ معاوضہ لیتے ہیں، تو یہ رشوت ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے آپ فرض نماز پڑھیں اور اس کی اجرت لیں، روزہ رکھیں اور کہیں ہمیں اس کی اجرت دی جائے، فرائض کی اجرت نہیں ہوا کرتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم رشوت لیتے ہی معزول ہو جاتا ہے، خواہ اسے بظاہر معزول نہ کیا جائے، یعنی وہ حاکم جو رشوت لیتا ہے وہ اس عہدے کا حقدار ہی نہیں ہے، وہ سمجھ لیجئے اس سے معزول ہو گیا۔ اب وہ بظاہر اس عہدے پر متمکن ہے لیکن دراصل وہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے۔ اور امام محمد کے نزدیک تو حاکموں اور قاضیوں کو تحفے تحائف بھیجنا، خواہ تحفہ بھیجنے والا کسی مقدمے میں فریق نہ بھی ہو یا حاکم سے اسے کوئی فیصلہ نہ بھی لینا ہو، پھر بھی مکروہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ حضور بھی تو تحائف قبول کرتے تھے، تو یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ یہ اس دور میں تو تحفے ہوتے تھے مگر آج کل یہ صحت ہے، یعنی آج اگر تم یہ تحفہ دو گے ایک حکمران کو، ایک قاضی کو، یا کسی عہدیدار کو، تو یہ تحفے کے زمرے میں نہیں آئے گا بلکہ یہ صحت کے زمرے میں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو صدقات کی وصولی پر روانہ کیا اور جب وہ صدقات لے کر واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ حصہ تو آپ کا ہے اور یہ حصہ میرا ہے جو تحفے کے طور پر مجھے ملا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہیں ان کاموں کے لیے مقرر کرتے ہیں جن پر اللہ نے ہمیں مقرر کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ تمہارا ہے اور یہ میرا جو مجھے تحفے کے طور پر ملا ہے۔ یہ شخص اپنے باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھ رہا اور پھر دیکھتا کہ اسے تحفے آتے ہیں یا نہیں۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی ایک منصب کی وجہ سے جب انسان کو تحفے ملتے ہیں، یہ تحفے رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ کسی اور محبت کی وجہ سے نہیں ہیں، تعلق کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ اس کی حیثیت کی وجہ سے ہیں۔ لہذا جو حیثیت کی وجہ سے تحفے ملتے ہیں وہ رشوت ہے، وہ سخط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا حاکموں کو تحفے تحائف دینا غلول یعنی خیانت ہے۔ ہاں، اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ اس کا تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا تھا یعنی رشتہ دار وغیرہ، ان کے ساتھ اب بھی تحفے تحائف کا تبادلہ جائز ہے اور اس کے علاوہ نہیں۔ پھر حرام کھانا تو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، نہ عبادت قبول، نہ دعائیں قبول، نہ ہی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ حرام کھانے کی بڑی نحوست ہے، اور اسی طرح حلال کھانے سے مال میں برکت، نیکیوں میں برکت، سکون اور اطمینان بھی ملتا ہے اور عبادتیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ سے اپنے کسی معاملے کا فیصلہ کرائیں تو اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے، چاہے آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں اور چاہے نہ کریں، آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کہیں انکار کر دینے سے ان کی دعوت کو نقصان نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ اگر آپ ان کے معاملے کا فیصلہ نہ بھی کریں تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب مدینہ جو اسلامی اسٹیٹ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکمران تھے
اور چونکہ وہاں قبائلی سسٹم تھا، یہودی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت نہیں تھے، وہ اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں آزاد تھے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو وہ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، مل کر لڑیں گے، لیکن باقی اپنے معاملات میں، اپنے فیصلوں کے بارے میں وہ آزاد تھے۔ وہ چاہیں تو اپنے تنازع کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں، اور چاہیں تو اپنے معاملات کا فیصلہ خود کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمجھیں کہ ان کے مقدمے کا فیصلہ کرنے میں حکمت اور مصلحت ہے تو کر دیں، اور اگر ان کے معاملے کا فیصلہ نہ کرنا چاہیں تو آپ پر کوئی جبر نہیں۔ اور فقہا کہتے ہیں کہ جب ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر غیر مسلم اقلیتیں رہتی ہیں، ان کے آپس کے معاملات اور ان کے جھگڑوں کا فیصلہ اسلامی عدالتیں کر سکتی ہیں، اور خاص طور پر وہ معاملات جن کا تعلق اسلامی ریاست کے داخلی امن و امان سے ہو یا خارجی سلامتی کے ساتھ ہو، تو مسلمان قاضی اس کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ اگر معاملے میں سستی ہو، غفلت ہو تو فتنہ و فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور اسی ضمن میں چوری، زنا اور ڈکیتی وغیرہ کی سزائیں خواہ وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، سب پر یکساں نافذ ہوں گی۔ سود جیسے مسلمان کے لیے حرام ہے، ویسے ہی غیر مسلم کے لیے بھی اسلامی ریاست میں حرام ہوگا، لیکن بعض دوسرے معاملات ہیں جس طرح شراب ہے یا سور ہے، یہ مسلمان کے لیے تو حرام ہے لیکن غیر مسلم اسے کھا سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے اپنے پرسنل معاملات ہیں، شادی یا نکاح وغیرہ کے معاملات ہیں، اس میں وہ آزاد ہیں، ان پر اسلامک لا اپلائی نہیں ہوگا۔ جس طرح مجوسی ہیں، وہ ماں بہن سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ میں کئی ایسے ہیں جو بغیر عدت گزارے نکاح کو درست سمجھتے ہیں یا بغیر گواہوں کے نکاح کو صحیح سمجھتے ہیں، تو ان کے ان معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معاملات میں فیصلہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی دیا، لیکن ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ اگر ان کے درمیان فیصلہ کرو تو دیکھو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یعنی کسی کا یہودی ہونا، اس کا منافق ہونا یا دشمن دین ہونا، اس پر ظلم کرنے یا اس کا حق مارنے کے لیے جواز نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہے یا وہ کافر ہے تو اس کے خلاف ہی فیصلہ کیا جائے، نہیں، فیصلہ ہوگا تو انصاف کے مطابق، عدل کے مطابق، اللہ کی خاطر، اللہ کے خوف سے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی خوشی چاہنے کے لیے نہیں ہوگا، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے تحت ہوگا، اللہ کے دیے ہوئے عدل و انصاف کے نظام کے تحت ہوگا، اور اللہ کی محبت کسی نسل سے نہیں، کسی خاندان سے نہیں، بلکہ اللہ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ کیا مقام اور مرتبہ دیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے اللہ عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے تھے، اپنے اہل و عیال میں انصاف کرتے، اور جن کے بھی وہ والی بنے ان میں انصاف کرتے۔ یہ مسلم کی روایت کا مفہوم ہے۔ ہمارا دین ہمیں انصاف کرنا سکھاتا ہے، اور یہ ہمارے گھر سے شروع ہوگا۔ امی اور بھابھی میں انصاف، بیٹے اور بہو میں انصاف، نند اور بھابھی کے ساتھ انصاف، میکے اور سسرال کے پسند اور ناپسند کے پیمانوں میں انصاف، اور جہاں جہاں جن جن معاملات میں ہم ذمہ دار ہیں اس میں انصاف سے کام لینا۔ ان اللہ یحب المقسطین، یہ ہے اللہ کی تاکید اور ہدایت۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ اس کے بعد اس سے منہ پھیر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ مومن نہیں، یہ لوگ ماننے والے نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے ان کی جہالت، وہ جانتے تھے کہ جو مقدمہ وہ آپ کے پاس لا رہے ہیں تو رات میں اس کا فیصلہ موجود ہے، اور وہ آپ کے پاس اس امید پر لا رہے ہیں کہ شاید آپ کے پاس کوئی ہلکا فیصلہ ہو، اور جب آپ کا اور تورات کا فیصلہ ایک ہی ہوا تو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی نہ تو وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں نہ آپ پر، اصل میں تو وہ خواہشات کے پجاری ہیں، ان کا مقصد دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے، سزا سے بچنا ہے۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے، ایک طرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں معاذ اللہ،
پھر بھی آپ کے پاس مقدمہ لاتے ہیں. دوسری طرف تورات کو سچی کتاب سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی اس کا حکم نہیں مانتے. اور اللہ تعالیٰ کتنی حیرت کا اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر انہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرانا ہوتا تو وہ آپ کے پاس دوڑ کر کیوں آتے؟ ان کے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کا رویہ بتا رہے ہیں. وہ اللہ کے رسول کے پاس مقدمہ لاتے ہیں، انہیں حکم بناتے ہیں، پھر ان کے فیصلے کو صحیح جانتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور جس طرح وہ قرآن کو نہیں مانتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے. وہ صرف اپنے قوم کو دھوکہ دینے کے لیے تورات کا سہارا لیے ہوئے ہیں. انہوں نے دین کو کھیل بنا رکھا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اے نبی آپ ان کے پاس تورات لے آئیں، آپ ان کے پاس قرآن لے آئیں، وہ ماننے والے نہیں. اور اسکالرز کہتے ہیں یہ آیت مضبوط دلیل ہے کہ قرآن نے تورات میں موجود رجم کے قانون کو اللہ کا حکم قرار دیا اور پھر نہ اس کی تردید کی نہ منسوخ کیا. یعنی تورات میں رجم کی آیت موجود تھی اور اس روایت کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ وہ تورات سے اللہ کا حکم پڑھ کر سنائے، تو اس نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور دائیں بائیں سے پڑھ دیا. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے اور بہت بڑے تورات کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اے دشمن خدا. اور جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے یہی رجم کی آیت تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ کہ تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے. گویا تورات میں بھی اور قرآن میں بھی شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے. اور یہاں اب یہ دیکھیے کہ وہ یہودی کتنے برے ہیں. تورات پر ایمان لانے کے باوجود، اس کو ماننے کے باوجود اس کی بات نہیں مانتے. تو ہم بھی اپنے رویوں کا جائزہ لے لیں کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتے ہیں، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اقرار اور اظہار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کے فیصلوں کو، قرآن اور سنت کے قانون کو رائج کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر اس قرآن کے پاس بار بار آتے ہیں غموں میں، دکھوں میں، موتوں میں، رمضان میں، لیکن جب نفاذ کی بات آتی ہے، جب قانون کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. دین سے، شریعت سے، اللہ کی کتاب سے سچی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس قرآن کے نظام کو غالب کرنے کے لیے میں اور آپ اپنی صلاحیتیں لا کر ڈال دیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. الحمدللہ یہاں ہمارا سبق مکمل ہوا. ہم اپنے رب کے حضور اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح کفر کی سرگرمیاں دیکھ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا، میرے مولا لادینیت اور بے حیائی کے اس نظام کو دیکھ دیکھ کر ہمارا بھی دل پڑتا ہے. میرے مولا اسلامی نظام کے غلبے کے ذریعے ہمارے دلوں اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما. اے اللہ ہمیں جھوٹ سے نفرت دے دے، جھوٹ بولنے اور جھوٹ سننے سے میرے مولا تو ہمیں بچا لے. جھوٹ کی وہ ساری قسمیں اور شکلیں آج ہم نے پڑھی ہیں پروردگار، ہر شکل سے، ہر قسم سے میرے مولا تو ہمارے نام اعمال کو پاک کر دے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کر جنہیں تو نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا. میرے مولا ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں، تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما. میرے مولا تو ہماری زبانوں کو جھوٹ بولنے سے اور ہمارے پیٹ کو حرام کھانے سے اپنی امان میں رکھ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. میرے مولا حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے اور ہمیں اس پر قانع کر دے. اے اللہ ہمیں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق دے اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو اپنی رعایا کے حق میں رحیم ہوں اور عدل و انصاف سے کام لینے والے ہوں. میرے مولا قرآن جس میں پروردگار تیرا حکم موجود ہے، اے اللہ تو ہمیں ان حکموں پر صحیح طور پر ایمان لانے والا بنا، مان جانے والا بنا، جھک جانے والا بنا. اے اللہ اس قرآن کے سننے والوں کو، سنانے والوں کو، پہنچانے والوں کو پروردگار اپنی رحمت اور اپنی عافیت میں لے لے. ان کے غموں اور دکھوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد کی نعمت سے نواز.
اور اولاد والوں کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔